نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما قراءة القرآن قالوا إن القرآن يخرج عن كونه قرآنا بالقصد فجوزوا للجنب والحائض قراءة ما فيه من الأذكار بقصد الذكر والأدعية بقصد الدعاء. اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت نیت. تو فقہا نے کہا کہ ان القرآن یخرج عن کونہ قرآنا بالقصد، کہ قرآن کو پڑھنے والا اگر قصد سے اسے اپنے ارادے اور قصد سے تلاوت کی نیت سے نکال دیتا ہے تو وہ کلام اللہ سے الگ ہو جائے گا. کیا مطلب؟ کہ قرآن کریم یہ کلام اللہ. اب یہاں پر جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کے وقت نیت اثر انداز ہوتی ہے یا نہیں، چونکہ اس پر بہت سارے فقہی مسائل کا مدار ہے. اس لیے فرما رہے ہیں کہ نیت تو ضروری نہیں، البتہ نیت کا ادنا درجہ قصد ضروری ہے کہ تلاوت کے وقت وہ تلاوت کے قصد سے قرآن پڑھیں. لہذا اگر وہ قرآن کی ان آیتوں کو جو ادعیہ پر مشتمل ہے دعا کی نیت سے اور دعا کے قصد سے پڑھے تو وہ دعا بن جائے گی. وہ کیا بن جائے گی؟ دعا بن جائے گی. تو اسی لیے فرما رہے ہیں فَجَوَّزُوا لِلْجُنُبِ وَالْحَائِضِ قِرَاءَةَ مَا فِيهِ مِنَ الْأَذْكَارِ بِقَصْدِ الذِّكْرِ. فقہا نے اس بات کا جواز فراہم کیا جنوبی، حائض اور نفسا وغیرہ کے لیے کہ اذکار پر مشتمل جو حصہ ہے اسے ذکر کے قصد سے پڑھ سکتا ہے. والادعیۃ بقصد الدعاء، اور جو دعائیں ہیں انہیں دعا کے قصد سے. تو جو ذکر ہے اسے ذکر کی نیت سے، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر قرآن میں بھی بہت ساری آیتوں کا حصہ ہے. ایسا اس لیے کہ ہمارے فقہا نے کہا کہ اگر ایسا کرنے جائیں تو ظاہر سی بات ہے کہ حائضہ اور نفسا عورتیں کتنے کتنے دنوں تک قرآن تو نہیں پڑھے گی لیکن ساتھ ساتھ میں دعا بھی نہیں کر سکے گی. ادعیہ مقصورہ سے بھی اس کو دور رہنا پڑے گا، ذکر سے بھی دور رہنا پڑے گا. تو اس کے لیے ایک قسم کا حرج اور فقہ نام ہے رفع حرج. لہذا اس بنا پر کہہ رہے ہیں کہ یہ گنجائش فراہم کرنا ضروری تھا. اس لیے کہا کہ جو اذکار ہے اسے ذکر کی نیت سے، جو دعائیں ہیں اسے دعا کی نیت سے. جیسے قرآن کریم میں ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اب اگر اس کو قرآن کی نیت سے پڑھے گا تو قرآن، اور دعا کی نیت سے پڑھے گا تو دعا. تو ایسی جتنی بھی آیتیں دعاؤں پر اور اذکار پر مشتمل ہے وہ قصد اور ارادے سے تلاوت سے نکل کر دعا اور ذکر بن جاتی ہے. دعا اور ذکر بن جاتی ہے، ورنہ ان لوگوں کے لیے مشکل تھا. امام ابو حنیفہ کے یہاں پر مختار مذہب یہی ہے. البتہ شیخ ہنداوی نے کہا کہ لا افتی بھی، کہ میں اس پر فتویٰ دیتا نہیں ہوں. ان کا یہ کہنا ہے کہ بھئی نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ کچھ پڑھ سکتے نہیں. البتہ مفتہ بھی قول صاحب بدائع الصنائع نے اسی کو بیان کیا ہے. امام طحاوی نے بھی پوری آیت نہ پڑھ کر ٹکڑے ٹکڑے کر پڑھنے کی گنجائش فراہم کی ہے، اور صاحب خلاصۃ الفتاوی نے بھی اس کو کہا ہے کہ رفع حرج کی غرض سے اس طریقے سے قرآن کی آیت کو بھی مکمل نہیں، اس کو اجزاء اور ٹکڑوں کے اندر میں ایک آیت کو متعدد حصوں کے اندر میں پڑھا جا سکتا ہے.
اس لیے کہ اگر قرآن کریم سے عورت کو بالکل دور رہنے کے لیے کہہ دیا جاوے تو جو عورتیں حافظ قرآن ہیں ان عورتوں کے لیے قرآن کریم کا یاد رکھنا یہ دشوار ہو جائے گا. تو ان مسائل کے پیش نظر ہمارے فقہا نے صاحب خلاصۃ الفتاوی نے لکھا ہے لا بأس به اذا كان يلقن كلمة كلمة ولم يكن من قصده ان يقرأ آية تامة. امام کرخی اور امام طحاوی بھی یہی کہتے ہیں. امام طحاوی نے تو ایک ایک کلمے کے بجائے نصف آیت تک کی گنجائش فراہم کی ہے. صاحب بحر الرائق نے بھی کہا کہ وَيَنبَغِي أَن يَقُولَ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ قَصْدِهِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ عَلَى أَن يَخْرُجَ هَذَا عَلَى قَوْلِ الْكَرْخِيِّ فِيهِ نَظْرٌ. کہ جن لوگوں نے امام کرخی کی طرف نسبت کی ہے کہا کہ وہ صحیح نہیں معلوم ہوتی ہے. البتہ عام طور پر فقہا کی رائے یہ ہے کہ تعلیم ضروری ہے، اس لیے کلمہ کلمہ یا نصف آیت کر کر حافظہ عورت اس طرح سے قرآن کریم کو سن سکتی ہے، سنا سکتی ہے، اور معلمہ ہے تو وہ بچوں کو پڑھا بھی سکتی ہے. لیکن اشکل علیہ، لیکن اس پر اشکال کیا جاتا ہے قولہم لو قرأ بقصد الذکر لا تبطل صلاته، کہ ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہو کہ قصد کرنے سے وہ قرآن کریم سے نکل کر ذکر اور دعا بن جاتا ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی ذکر کے قصد سے بھی نماز میں پڑھے تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی. تو ذکر کے قصد سے پڑھا تو تلاوت نہیں ہوئی تو ذکر ہو گیا، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ نماز کیا ہو جانی چاہیے؟ فاسد ہونی چاہیے. وَأَجَبْنَا عَنْهُ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ، ہم نے کنز الدقائق میں اس کا جواب دیا ہے انه وقع في محله فلا يتغير بعزيمته. اس کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں کہ قرآن کی تلاوت اس کے اپنے محل میں ہے، لہذا اس کی عزیمت، اس کے ارادے اور اس کی نیت سے اس پر کوئی اثر ہوگا نہیں. وہ قرآن تو اصل نماز میں پڑھنے کے لیے، نماز قرآن کے لیے اور قرآن نماز کے لیے، تو ذکر ثانوی چیز ہے نماز کے لیے، اور قرآن نماز کے پڑھنے کی اصل جگہ ہے. لہذا اس بنا پر یہ ایسا ہی ہوگا کہ فرض نماز کا وقت باقی رہ گیا تو سنت کی نیت سے بھی پڑھے گا تو کون سی نماز ادا ہوگی؟ آخری 5 منٹ بچے ہیں اور 4 رکعت کا وقت ہے، اور کیا پڑھے آدمی؟ بولے میں سنت پڑھتا ہوں، تب بھی کیا ادا ہوگا؟ اس کا فرض ہی ادا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی وقت ابھی بچا نماز کا ہے نہیں. ایسے ہی یہاں پر بھی کہ بھئی یہ نماز قرآن کا جو تلاوت کا محل یہ کیا ہے؟ نماز ہے. لہذا یہاں پر چاہے کتنی بھی نیتیں بدلتا رہے اس سے کوئی فرق پڑے گا نہیں. وقالوا ان المأموم اذا قرأ الفاتحة في صلاة الجنازة بنية الذكر لا يحرم عليه مع انه يحرم عليه قراءتها في الصلاة. اور اس پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ فقہا نے کہا کہ مأموم اگر نماز جنازہ میں ذکر کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھ لے لا یحرم علیہ، تو یہ اس کے اوپر حرام اور ناجائز نہیں. مع انہ یحرم علیہ، باوجود ہے کہ احناف کے نزدیک مأموم پر تلاوت کرنا امام کے پیچھے حرام ہے، جائز ہے نہیں. تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ یہاں پر بھی یہ ہونا چاہیے مع انہ یحرم علیہ قراءتها، اگر ذکر کے قصد سے بھی معموم پڑھے تب بھی ہمارے فقہا نے کہا نماز کے اندر میں وہ صحیح ہوگا نہیں. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں کیوں ایسا؟ تو فرما رہے ہیں کہ یہاں پر اس لیے کہ جنازہ یہ کہنے کو نماز ہے لیکن حقیقت میں دعا ہے، تو اس کا محل ہی ذکر اور دعا ہے، اس کا محل وہاں پر تلاوت محل ہے نہیں. لہذا دونوں کی حیثیتیں الگ الگ ہیں. نماز جنازہ کی حیثیت الگ ہے اور ذات رکوع و سجود والی جو نماز ہے اس کی حیثیت الگ ہے. ذات رکوع و سجود میں محل اصلی تلاوت ہے اور نماز جنازہ میں اس کا محل دعا اور ذکر ہے. لہذا یہاں پر اس کی گنجائش فراہم کی گئی اور وہاں پر اس کی گنجائش فراہم کی گئی
نہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے. وَأَمَّا الضِّمَانُ فَهَلْ يَتَرَتَّبُ عَلَى شَيْءٍ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ مِنْ غَيْرِ فِعْلٍ يُوجِبُهُ فَقَالُوا فِي الْمُحْرِمِ إِذَا لَبِثَ ثَوْبًا ثُمَّ نَزَعَهُ وَمِنْ قَصْدِهِ أَنْ يَعُودَ إِلَيْهِ لَا يَتَعَدَّدُ الْجَزَاءُ وَقَصَدَ أَلَّا يَعُودَ إِلَيْهِ. اب بیان کر رہے ہیں. اور بہرحال ضمان، جو آدمی کے اوپر ضمان اور جرمانے عائد ہوتے ہیں اس کے بارے میں، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے فَهَلْ يَتَرَتَّبُ عَلَى شَيْءٍ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ، کیا کوئی ضمان صرف نیت کرنے سے اس پر عائد ہو جاتا ہے؟ مِنْ غَيْرِ فِعْلٍ يُوجِبُهُ، جبکہ وہ اس فعل کو انجام نہ دے، صرف نیت کر لے. صاحب خلاصۃ الفتاوی نے ودیعت کے باب میں اس سلسلے میں کہا کہ ان مستاجر الدابۃ ومستعیرها اذا نوى الا يردها ثم ندم وترك النیہ ان كان سائرا عند النیہ فعليه الضمان ان هلكت الدابۃ بعد النیہ. کہ اگر کسی نے جانور کرائے پر لیا یا اعارے پر لیا اور اسی وقت اس نے یہ نیت کی کہ واپس نہیں کرے گا، بچ مار دے گا، لیکن کیا ہو جائے گا؟ چلا جائے گا. پھر اس کو ندامت ہوئی، یار نہیں ایسا تو نہیں کرنا چاہیے، اور نیت اس نے بدل دی. تو فرماتے ہیں کہ اگر اسی نیت کے ساتھ پہلی نیت کے اوپر رہا اور وہ ہلاک ہو گیا فعلیہ الضمان، تو اس پر ضمان کیا ہوگا؟ لازم ہوگا. ہاں اگر وہ نیت اپنی بدل چکا تھا، نادم ہو چکا تھا، تو پھر اس صورت میں عاد الی الوفاق، وفاق کی طرف لوٹ آئے گا، یعنی اس کے اوپر ضمان ہوگا نہیں. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ ضمان میں بھی نیت کیا ہوتی ہے؟ متاثر ہوتی ہے. اسی لیے آگے ایک اور تفریح فرماتے ہیں. حاجی اور معتمد کے سلسلے میں فقہا نے لکھا المحرم اذا لبث ثوبا، کہ اگر محرم نے احرام باندھے ہوئے شخص نے مکمل سیا ہوا کپڑا پورے دن پہن لیا، ثم نزعه، پھر اتار دیا، ومن قصدی ان يعود الیہ، اور اس نے یہ بھی قصد اور ارادہ کیا تھا کہ وہ دوبارہ پہنے گا، لا يتعدد الجزاء، تو اس پر جزا متعدد نہیں ہوگی. اس پر جزا متعدد ہوگی نہیں، یعنی جب وہ پہنے گا تو ہوگی، جب تک کہ نہیں پہنے گا وہاں تک کہ ہوگی نہیں. تو ضمان میں اس چیز کو انجام دینا ضروری. اوپر والی تفصیل سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر اس نے نیت سے رجوع کر لیا تو کچھ نہیں. تو اس لیے فرما رہے ہیں وَقَصَدَ أَلَّا يَعُودَ إِلَيْهِ، اور دوسری مرتبہ اس نے قصد کیا اللہ يعود إِلَيْهِ کہ وہ ایسا کرے گا نہیں. چاہے وہ نیت کرے یا نہ، دوبارہ پہنے گا تو اس پر جزا ہے، ورنہ اس کے اوپر جزا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیت عمل کے اوپر اس کا دار و مدار ہے، صرف نیت کے اوپر اس کے اوپر ضمان آتا نہیں. وقالوا فی المودع، اور مودع کے سلسلے میں یعنی جس کے پاس کوئی چیز بطور ودیعت کے رکھی جائے، امانت کے رکھی جائے، ان لبث ثوب الودیعہ، اگر اس نے ودیعت پر رکھا ہوا کپڑا پہن لیا، ثم نزعه، پھر اتار بھی دیا، ومن نیتی ہے ان یعود الی لبسہ، اور اتارتے وقت یہ نیت کرتا ہے کہ دوبارہ بھی وہ پہنے گا، لم یبرأ من الضمان، تو وہ ضمان سے بری ہوگا. یعنی اس پیریڈ میں اگر اسی نیت کے حالت میں اگر وہ چوری ہو گیا، جل گیا، کچھ ہو گیا، تو اس پر ضمان کیا ہوگا؟ عائد ہوگا. اب بیان کر رہے ہیں وہ اما التروک، اور کس چیزوں کے کرنے کے سلسلے میں یہ تو ابھی تک کے احکام بیان کیے. اب چیزوں کے چھوڑنے پر نیت کا اثر کتنا ہوتا ہے اور کتنا نہیں ہوتا. کترک المنہی عنہ، جیسے منہی عنہ، جس چیز سے شریعت نے منع کیا ہے اس چیز کو چھوڑنے کا ارادہ کرنا، اسے چھوڑنے کی قصد کرنا. فذکروہ، تو فقہا نے علم الاصول میں لکھا ہے عند بحث ما تترک به الحقیقہ، حقیقت کو کب چھوڑا جاتا ہے اس کے ضمن میں، عند الکلام علی حدیث انما الاعمال بالنیات، جب انہوں نے انما الاعمال بالنیات پر کلام کیا. وحاصلہ، اس کا خلاصہ یہ ہے ان ترک المنہی عنہ لا يحتاج الى نیت للخروج عن عہدۃ النہی،
کہ منہی عنہ کو ترک کرنا یہ ذمے سے نکلنے کے لیے نیت کا محتاج نہیں ہے، ذمے سے نکلنے کے لیے نیت کا محتاج نہیں۔ کیا مطلب کہ اگر کوئی آدمی کسی منہی عنہ چیز سے روکنا چاہتا ہے، جیسے شریعت نے کہا کہ بھئی شراب نہیں پینا ہے، تو کہا نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شراب نہیں پی، ختم ہوگی بات، شراب نہ پیے۔ جوا کھیلنا شریعت نے منع کیا ہے، تو ایسا نہیں کہ ہر مرتبہ وہ جب بھی جوے کے اڈے سے گزرتے نیت کرے کہ میرا موقع ہے لیکن میں نہیں کھیل رہا ہوں۔ تو انسان کو نیت سے فرصت نہیں ملے گی، تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ منہی عنہ کے لیے نیت کرنے کی ضرورت نہیں، اس سے رک گیا، ختم ہو گئی بات۔ رکنا اس کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے، رکنے کے لیے نیت کا استحضار ضروری نہیں۔ وَأَمَّا لِحُصُولِ الثَّوَابِ فَإِنْ كَانَ كَفًّا، اور البتہ ثواب کے حصول کے لیے فَإِنْ كَانَ كَفًّا، اگر اس کے اپنے ارادے سے وہ رکے، وَهُوَ، اور کف کا مطلب یہ ہے بِأَن تَدْعُوهُ النَّفْسُ إِلَيْهِ، کہ نفس اس کو اس چیز کی طرف راغب کر رہا ہے، قادرن علی فعلہ، اور وہ اس گناہ کو کرنے پر قدرت بھی رکھتا ہے، فَكَفَّ نَفْسَهُ عَنْهُ، البتہ اس نے اپنے نفس کو اس سے روکا، خوفا من ربہ، اپنے پروردگار کے ڈر سے، فَهُوَ مُصَابٌ عَلَيْهِ، تو اس کو ثواب ملے گا، اس پر اس کو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے وہ کام اس لیے نہیں کیا کہ بھئی اللہ نے منع کیا، اللہ ناراض نہ ہو جائے، تو اس کو ثواب بہرحال ملے گا۔ لیکن ہر منہی عنہ کے لیے الگ الگ ہمیشہ نیت کرتے رہنا یہ ضروری نہیں۔ البتہ اگر آدمی کے اندر قدرت ہو، وہ کر سکتا ہے، اور پھر اس کے باوجود وہ اس سے رک جائے موقع ہونے کے باوجود بھی، تو اس صورت میں اس کو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا، اس لیے کہ وہ جب رکے گا تو وہ اس نیت سے رکے گا کہ بھئی اللہ نے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے انما الاعمال بالنیات لا ثواب الا بالنیات، تو اس لیے فرما رہے ہیں مصاب علیہ فهو مصاب علیہ والا فلا ثواب علی ترکہ، اور اگر ایسے ہی چھوڑ دے تو کوئی ثواب نہیں، یعنی عمل کرنے کا اس کو موقع تھا، کر بھی سکتا تھا، لیکن اس کا من نہیں تھا، ایسے ہی چھوڑ دیا، اس نے اللہ سے ڈرنے کا یا منہی عنہ کا استحضار کیا نہیں، تو چھوڑنے کو چھوڑ دیا، مگر اس کو ثواب ملے گا، لا ثواب الا بالنیہ۔ تو فرماتے ہیں فلا ثواب علی ترکہ، تو چھوڑنے پر اس کو ثواب نہیں ہے۔ عجیب لوگ تھے، کیسے کیسے چھوٹے چھوٹے مسائل بیان کیے گئے۔ فلا یثاب علی ترک الزنا وهو یصلی، لہذا نماز پڑھنے کی حالت میں زنا کے ترک پر ثواب نہیں ملے گا۔ جب نماز پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھتے وقت کہاں یہ حرکت کرنے والا ہے، تو اس کو اس کا موقع ہو اور وہ چھوڑ دے اللہ کے خوف سے تو ثواب ملے گا۔ تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ کوئی چیز معقول بھی ہونی چاہیے، کہیں بھی کچھ بھی الٹ ٹپ ہٹ کیا جاتا نہیں۔ ولا یصاب العنین علی ترک الزنا، اور عنین کو ترک زنا پر ثواب نہیں ملے گا۔ عنین کس کو کہتے ہیں؟ عدم القدرت علی الوقت کا حبت صوبی ہادہ والا۔ تو اب فرما رہے ہیں کہ اس آدمی کے اندر میں وہ صلاحیت ہی نہیں، تو اب ظاہر سی بات ہے، اب وہ یہ سوچے کہ مجھے ترک زنا پر کیا ملے؟ ثواب ملے، کہاں ہی ملے گا بھیا؟ جیسے اندھا یہ سوچے کہ عورت کو نہ دیکھنے پر اس کو کیا ملے؟ ثواب ملے، تو اس کو کہاں سے ملے گا؟ تو آنکھ ہے ہی نہیں اس کو، ہاں آنکھ دی ہے اور اس کے باوجود بچے، کہ اگر اللہ فرماتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، تو یہ اب یہاں پر کیا ملے گا؟ اس کو ثواب ملے گا۔ ولا یثاب الاعمى، یہ آگے خود ہی بیان کریں، ولا یثاب الاعمى على ترک النظر المحرم، اور اعمى کو محرم پر، یعنی جس پر نظر ڈالنا حرام ہے، اس پر
نہ دیکھنے کا ثواب ملے گا نہیں، کیونکہ ہے ہی نہیں، آنکھیں نہیں ہیں تو کیا کرے گا وہ. وعلی ھذا قالوا، اسی پر تفریق کرتے ہوئے فقہا نے کہا لو نوى فیما للتجارۃ ان یکون للخدمہ کان للخدمہ، کہ اگر کسی آدمی نے کوئی چیز تجارت کے لیے خریدی تھی پھر اس کو اس کی اپنی ضرورت کی نیت کر لیا تو نیت ہی کرنے سے وہ ضرورت بن جائے گا اور اس میں زکوٰۃ لازم ہوگی نہیں. وَإِن لَّمْ يَعْمَلْ، اگرچہ اس کو اپنی ضرورت میں وہ استعمال نہ کرے. بخلاف عکسہ، برخلاف اس کے برعکس سے. وَهُوَ مَا، اور وہ یہ اذا نوى فيما كان للخدمة، کہ جو چیز خدمت کے لیے تھے ان يكون للتجارة، اس میں تجارت کی نیت کر لیا. لا يكون للتجارة حتى يعمل، تو وہ تجارت کے لیے نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اس میں تجارت نہ کر لے. جب تک کہ وہ اس میں تجارت، کہ جب وہ بیچ دے گا پھر اس کے ثمن کے اوپر زکوٰۃ کیا ہوگی؟ لازم آئے گی. لأن التجارة عمل، اس لیے کہ تجارت ایک عمل ہے. فلا تتم بمجرد نیت، تو صرف مجرد نیت سے پورا ہوگا نہیں. والخدمت ترک، اور خدمت نام ہے چھوڑنے کا. فتتم بها، تو وہاں پر صرف نیت کرنے سے کام کیا ہو جائے گا؟ چل جائے گا. اپنی ضرورت میں استعمال کرنا ضروری نہیں. تو اس سے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ ترک میں نیت اثر انداز ہوتی نہیں. قالوا ونذیر، اور اس کی نظیر المقیم والصائم والکافر والعلوفة السائمة لا يكون مسافرا ولا مفطرا ولا مسلما ولا سائمة بمجرد النیہ. اسی کے اوپر تفریق کرتے ہوئے ہم اس کے نظائر کے طور پر دیکھ سکتے ہیں، جیسے مقیم یعنی مسافر اور اس کا مقیم ہونا، یا روزے دار، یا کافر، یا وہ جانور جو گھر پر بیٹھ کر کھلایا جاتا ہے، علوفہ اس کو کہتے ہیں. لا یکون مسافرا، تو وہ مقیم مسافر نہیں بنے گا، اور صائم مفطر نہیں ہوگا، اور کافر مسلمان نہیں ہوگا، اور علوفہ صائمہ نہیں بنے گا. بمجرد النیہ، صرف نیت کرنے سے. صرف نیت کرنے سے یعنی جب تک کہ وہ سفر میں نہ نکل جاوے. ابھی ایسا تو روز کوئی بھی نیت کرے گا، صرف نیت کرنے سے وہ مسافر بنتا نہیں. کب؟ جب وہ اپنے وطن اصلی یا وطن قامت کے مضافات کو چھوڑ دے، آگے نکل جائے، تب جا کے کیا بنے گا وہ مسافر. وہاں تک کہ اس کے اوپر مسافر کا حکم لگے گا نہیں. ایسے ہی بیان کر رہے ہیں روزے دار ہے، اب وہ مفطر اس وقت خالی سوچ لیا اس نے میں کھاتا ہوں آج تو دوپہر میں، تو صرف سوچنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اس کا جب تک کہ وہ اسے کھا نہ لے. ایسے ہی کافر ہے، اس نے مسلمان ہونے کی صرف نیت کی تو مسلمان نہیں بنے گا جب تک کہ وہ کلمہ نہ پڑھ دے. اسی طریقے سے علوفہ جانور ہے، تو اس نے نیت کی کہ اب اس کو صائمہ بنا دوں گا، تو جب تک کہ وہ صائمہ کے لیے چلا یعنی چراگاہ کی طرف وہ چلا نہ جائے، وہاں تک کہ وہ کیا نہیں بنے گا؟ علوفہ سے صائمہ ہوگا نہیں. وَيَكُونُ مُقِيمًا وَكَافِرًا بِنِيَّةٍ، جبکہ اگر مسافر ہے اور مقیم بننا چاہتا ہے تو صرف نیت سے ہو جائے گا. ترک ہے، کیا ہے؟ ترک. تو کہا کہ اس نے صرف نیت کر لیا تو مسافر تو کیا بن جاتا ہے؟ مقیم بن جاتا ہے. اسی طریقے سے مسلمان ہے، صرف اس نے دل میں اللہ کا انکار کر دیا، سوچ لیا، تب بھی کیا بن جاتا ہے؟ وہ کافر بن جاتا ہے. لأنها ترک العمل، اس لیے کہ ترک عمل ہے. فیتم بمجرد نیت، لہذا مجرد نیت سے وہ اس کا تحقق ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ترک میں نیت اثر انداز ہوتی ہے. نہیں کیوں ہوتی ہے؟ ہو رہی ہے نا. صرف ارے بھائی مقیم مسافر مقیم بن گیا، مسافر کیا بن گیا؟ مسافر ہے، اس نے صرف نیت کر لیا کہ بھائی اب میں سفر کروں گا نہیں، تو کیا بن جائے گا؟ مقیم بن جائے گا. اس کو کچھ کرنے کی ضرورت، مجرد نیت سے کیا بن گیا؟ وہ
مقیم بن گیا, مسلمان ہے, صرف دل کے اندر میں کوئی کفریہ چیز سوچ لیا اور کافر بننے کا ارادہ کرتا, کیا بن جائے گا؟ تو ترک اسلام ہوا نا. تو ترک اسلام صرف کس سے ہو گیا؟ نیت سے ہوا. ارے کس سے ہوا؟ نیت سے ہو گیا. تو لأنها ترک العمل, کہا یہ ترک عمل ہے, تو مجرد نیت سے وہ ہو جاتا ہے, مجرد نیت سے. ذکرہ الزیلعی, امام فخر الدین عثمان بن علی بن محجن بن یونس ابو عمرو القاضی ابو محمد الزیلعی, انہوں نے ذکر کیا ہے ومن ہنا ومما قدمناه من فی المباحات, ان تمام تفصیلات سے اور مباحات کے سلسلے میں جو کچھ ہم نے ذکر کیا ان تفصیلات سے, ومما سنذکرہ, اور باقی آگے جو کچھ بیان کریں گے اس کی روشنی میں کہا جا سکتا, صح لنا, ہمارے لیے یہاں پر یہ بات صحیح صادق آتی ہے, وضع قاعدۃ للفقہ, فقہ کا ایک قاعدہ اب منطبق کرنا, وہی الثانی, اور وہ دوسرا قاعدہ الامور بمقاصدها لا ثواب الا بالنیہ والا قاعدہ کیا ہوا؟ پورا ہوا. کہا کہ یہ سب چیزیں اس سے سمجھ میں آیا کہ ثواب کے لیے تو نیت مالا بدہ نہیں, چاہے عمل ہو چاہے ترک ہو, حصول ثواب, حصول. پھر اس کے اندر جو تفصیلات تھی, مقاصد ہے اور دوسرے ساری تفصیلات مصنف نے بیان کر دی. اب مصنف آ رہے ہیں دوسرے قاعدے کی طرف, الامور بمقاصدها. تو مصنف کہتے ہیں کہ دوسرے قاعدے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جس کا تعلق, جس کا دنیاوی یعنی اب تک کے حکم اخروی تو ہر جگہ پر ثواب کے اوپر نیت پر کیا ہے؟ موقوف, لیکن حکم دنیاوی یہ ہمیشہ نیت کے اوپر موقوف نہیں. تو ہم حکم اخروی سے فارغ ہو کر اور حکم دنیاوی کے لیے جو دوسرا قاعدہ بنانے کی ضرورت پیش آئی, یعنی الامور بمقاصدها, اب اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اب اس کی طرف کیا ہوتے ہیں؟ متوجہ ہوتے ہیں. امور یہ امر کی جمع, فعل کے معنی میں, اور قول پر بھی اس کا استعمال ہوتا ہے. اوامر کس کو کہتے ہیں؟ افعال المکلف من حیث احکامها لا من حیث ذاتها, توجد وتتحقق بمقاصدها. کہ اوامر کس کو کہتے ہیں؟ کہ مکلف کے افعال من حیث احکامها, اس کا تعلق احکام سے ہوتا ہے, یعنی مکلف کا ہر کام اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی حکم شرعی کیا ہوتا ہے؟ لگا ہوتا ہے. توجد وتتحقق بمقاصدها, اس کا وجود اور اس کا تحقق نیت سے ہوتا ہے. اس کا وجود اور اس کا تحقق کس سے ہوتا ہے؟ کہ مکلف کوئی بھی کام کرے تو اس کام پر ایک حکم لگتا ہے, اور اس حکم کا علم نیت کے ذریعے سے ہوتا ہے کہ کس نیت سے کون سا کام کیا تو اس پر ویسا حکم لگے گا. کس نیت سے کون سا کام کیا, اب علم حاصل کیا, علم حاصل کر دنیا کمانے کی نیت کیا کہ بھائی چلو 10-15 ہزار روپے پگار کیا ہو جائے گا, مل جائے گا. تو مکلف نے عمل کیا اور نیت دنیا کی, تو اس پر حکم کون سا لگے گا؟ حکم دنیا لگے گا کہ بھائی اس نے اپنی آخرت کے ثواب کو کیا کر دیا؟ اگارت کر دیا. تو فرما رہے کہ مکلف کے تمام افعال اور اقوال جو بھی اس سے صادر ہوتے ہیں, ان سب کے سب کا مدار یہ کس کے اوپر ہے؟ اس کی اپنی نیت پر ہے کہ وہ کس نیت سے کیا کام کر رہا ہے, وہ کس نیت سے کیا کام کر رہا ہے. اس لیے بھائیوں, دوستوں اور بزرگوں, نیت کی طرف خاص توجہ دینے کی کیا ہے؟ سخت ضرورت. مقصد کی جمع ہے مقاصد. ویسے لغت کے اعتبار سے دیکھا جاوے تو القصد سے بنا ہے, زمان اور مکان دونوں کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے, یا پھر اسے مصدر میمی کہا جا سکتا ہے. یہاں پر کس معنی میں ہے؟ یہاں پر الامور بمقاصدها, یعنی مکلف کے فعل کا دار و مدار اس کے ارادے اور اس کے قصد اور اس کی نیت پر. بس اگر اس نے کوئی کام کیا
مباح کام حرام کی نیت سے تو وہ حرام ہو جائے گا، مباح کام ثواب کی نیت سے تو کیا ہو جائے گا؟ ثواب، تو کیا ہو جائے گا؟ ثواب۔ تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ انسان کے جتنے بھی افعال کا صدور اس سے ہوتا ہے اس میں اس کو اپنی نیت کی طرف خاص طور پر توجہ دینے کی کیا ہے؟ سخت ضروری ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الامور بمقاصدها ان 5 اہم ترین قواعد میں سے ایک ہے جس پر تمام کے تمام فقہا کا اتفاق ہے، وہی القاعدۃ احدى القواعد الخمس التي اتفق الفقهاء علیہا، تمام فقہا اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اچھا، اب بیان کر رہے ہیں کما علمتہ فی الطرق، جیسا کہ آپ نے طرق کے باب میں جان لیا، وذکر قاضی خان فی فتاواہ، اور قاضی خان نے بھی اپنے فتاوا میں مسئلہ ذکر کیا ہے، ان بیع العصیر ممن یتخذہ خمرا ان قصد به التجارة لا يحرم وان قصد به لأجل التخمیر حرم۔ کہا دیکھو اب مصنف اس کے اوپر ایک مسئلے کی تفریح کر رہے ہیں، ایک مسئلے کو، ایک قاعدے کے اوپر مسئلے کو بیان کر رہے ہیں، ایک جزئیہ، کہ جیسے انگور سے رس نکالا جاتا ہے، انار سے رس نکالا جاتا ہے، اب بیع العصیر، ایک آدمی جو رس بیچتا ہے، ایسے آدمی کو بیچتا ہے جو شراب بناتا ہے، شراب کی فیکٹری والے کو کیا کرتا ہے؟ وہ بیچتا ہے۔ اگر اس کے ذریعے سے وہ تجارت کا قصد کرتا ہے کہ بھئی مجھے کیا مطلب یہ کیا کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا ہے، مجھے تو اپنا مال بیچنا ہے، میں بیچ رہا ہوں، لا یحرم، تو یہ حرام نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کام بیچنا ہے، اب وہ اس کو غلط چیز میں استعمال کرے تو وہ اس کا فعل ہے، اس کی نیت اور اس کے فعل سے اس کے اوپر کوئی اثر ہوتا نہیں۔ وَإِن قَصَدَ بِهِ، اور اگر بے کے ذریعے سے اس نے یہی ارادہ کیا کہ میں اسے اسی لیے دیتا ہوں کہ وہ شرابی بناوے، حرم، تو یہ حرام، یہ کیا ہوگا؟ حرام۔ کیوں؟ تعاون علی الاسم ہو گیا، کیا ہو گیا؟ یہ بہتر تو یہی ہے کہ ایسے آدمی کو بیچے ہی نہ، بہتر تو یہی ہے کہ بیچے نہ، لیکن بیچے بھی تو تجارت کی نیت سے بیچے، کسی اور نیت سے اسے نہ بیچے۔ وَكَذَا غَرْسُ الْكَرَمِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، کہ اسی پر انگور کے پودے کو لگانے کا حکم بھی، کہ انگور کے پودے لگاتے وقت یہ نیت کرے کہ شراب، اس میں بہت پیسہ ملتا ہے جب شراب کی فیکٹری والوں کو بیچو، تو وہ پوری آمدنی کیا ہو جائے گی؟ حرام۔ اور اگر اس نیت سے کیا کہ بھائی نہیں، انگور لوگ کھاتے بھی ہیں، میں تو اس لیے بو رہا ہوں تاکہ لوگ کھائے، اب اس کے بعد کوئی بھی اس کے پاس سے لے جائے تو پھر اس صورت میں اس کے لیے حرام ہوگا نہیں۔ وعلى هذا، اسی پر عصر العصیر العنبی لاستخراج العصیر فإما أن يكون بقصد الخلیتی او الخمریتی، اسی طریقے سے انگور کا رس یا تو سرکہ بنانے کے لیے یا شراب بنانے کے لیے، اگر وہ سرکہ بنانے کے لیے بیچتا ہے تو مباح ہے، اور اگر شراب کے قصد سے بیچتا ہے تو یہ حرام۔ شراب کے قصد سے بیچتا ہے تو کیا ہے؟ کیونکہ اس سے شراب بھی بنتا ہے اور سرکہ بھی بنتا ہے۔ وَكَذَا، اب یہ صرف یہ جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جو مباح میں بھی مستعمل ہوتی ہے اور حرام میں بھی مستعمل ہوتی ہے، جو حرام میں بھی مستعمل ہے اور مباح میں بھی مستعمل، ان سب کا حکم یہی ہے، ان سب کا حکم کیا ہے؟ یہی ہے۔
جیسے ہمارے زمانے کے اندر میں یہ تمباکو کے پتے ہیں، اس سے تمباکو بھی بنتا ہے، اگر اس سے کوئی اور چیز بھی بنتی ہو تو کراہت سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے بر صغیر کے مولانا لوگوں نے، مفتی لوگوں نے اس میں بڑا بہت ڈھیلا موقف اختیار کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ حرام نہیں، ارے حرام نہیں ہے لیکن جائز بھی نہیں، حرام نہیں ہے لیکن کیوں؟ دیکھو حرام ہونے کی صرف ایک وجہ نہیں ہوتی، آپ یہ کہو کہ اسے نشہ نہیں ہوتا اس لیے حرام نہیں ہے، تو حرام صرف نشے کی وجہ سے ہوتا ہے، حرام ہونے کی دوسری بھی تو وجوہات ہے نا۔ زہر حرام ہے، کیوں؟ جان لیوا، انسان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ بگڑا ہوا کھانا بیچ سکتے آپ؟ نہیں، کیوں؟ مضر صحت۔ تو تمباکو کیا ہے؟ مصلح صحت ہے، مضر صحت۔ تو مضر صحت ہے تو یہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ ناجائز تو مکروہ کراہ سے خالی نہیں، ان کا خیال رکھے تو، ورنہ علماء عرب تو صاحب کہتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمباکو بیچنا، تمباکو کھانا، تمباکو کے درخت لگانا، یہ سب کے سب اس آیت کے تحت حرمت میں داخل ہے۔ لہذا سگریٹ ہے، تمباکو ہے، گٹکا ہے، کبیر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، بیڑی ہے، بجمیع انواع، اور یہ ساری چیزیں صحت کے لیے مضر ہے۔ پہلے یہ مضمون تھا، یعنی اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے ایسا، لیکن اب سائنسی تحقیق نے اس بات کو تیقن میں تبدیل کر دیا ہے کہ 100% یہ نقصان دہ، 100% یہ کیا ہے؟ نقصان دہ۔ جب یہ 100% نقصان دہ ہے، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے لکھا ہوا نہیں آتا تھا، اب فوٹو کے ساتھ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس سے کینسر ہوتا ہے، اور وہ جس کو کینسر اس کے کھانے سے ہوا اس کا فوٹو بھی ہوتا ہے، جتنے بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں ان کے اوپر۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اب یقینی طور پر اس کا مضر صحت ہونا ثابت ہو گیا، تو ظاہر سی بات ہے ہم حرام نہیں بھی کریں گے تو اس کو مکروہ تو بہرحال ہے، مکروہ تحریمی۔ کیا ہے؟ مکروہ تحریمی۔ وَكَذَا الْحَجْرُ فَوْقَ 3 لَيَالٍ، ایسے ہی مسلمان کا اپنے کسی مسلمان بھائی سے کسی امر شرعی کے بغیر 3 دن سے زیادہ چھوڑ دینا۔ فَإِنْ قَصَدَ حَجْرَ الْمُسْلِمِ، اگر اس نے مسلمان ہے اس لیے اس کے ساتھ بات حرام، اس کے ساتھ 3 دن سے زیادہ بات نہیں کی، حرما، تو اس نے حرام کا ارتکاب کیا، وَإِلَّا لَا، ورنہ نہیں، ایسے ہی غصہ آ گیا اس کو، تو مسلمان ہے اس لیے نہیں، بلکہ اپنی طبعی غصے کی بنیاد پر یہ، تو وہ بھی بہرحال اچھا تو نہیں ہے، لیکن حرام نہیں ہوگا۔ حرام کب ہوگا؟ جب اس سے اس لیے بات بند کرے کہ وہ مسلمان، اس لیے کہ اس سے عقیدہ ولا اور برا متاثر ہوتا ہے۔ اس سے کون سا عقیدہ متاثر ہوتا ہے؟ عقیدہ ولا اور برا، کہ ولایت مسلمان کے لیے، دوستی کس کے لیے ہے؟ مسلمان کے لیے، اور براءت کس کے لیے ہے؟ کافر کے لیے، غیر مسلم کے لیے، مشرک کے لیے ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ براءت۔ ابھی کچھ پروفیسر لوگوں نے 2-4 دن پہلے رابطہ کیا مجھے، صحافی وغیرہ، کہا دلی میں ایک پروگرام ہے، آپ تشریف لائیے۔ میں نے کہا کیا کام ہے بھائی؟ کہا کہ وہ موہن بھاگوت جی سے ملنے گئے تھے، RSS کا جو چیف ہے اس کو، تو اس نے کہا کہ ہم نے ان سے ملے، وہ بیچارے ایسے ہی ہے، آدھے ادھورے، نہ کے برابر ہے، دین سے دور ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم ہم کو گالی دیتے ہو،
برا بلا دو. کیا بولا؟ ہم کو کافر کہتے ہو. ابھی کافر نہیں بولے گا، مسلمان بولے گا اس کو. اچھا انہوں نے، میں نے کہا کہ بے شرکت کر، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کچھ سننے اننے والے ہیں، اپنی چلائیں خواہ اپنی بدنامی. میں نے سوچا تھا کہ اگر وہ بلاوے اور اگر ضرورت پڑے تو میں ان کو ایک ہی بات کہوں گا کہ اسلام نے ڈائیلاگنگ کا ایک اصول بیان کیا ہے. اس اصول کی روشنی میں اس کے ساتھ جو گفتگو کرنا ہو میں بھی آتا ہوں. اور وہ کیا ہے؟ تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا. یہ اسلام نے اصول بیان کیا ڈائیلاگنگ کا. یہاں پر کسی قسم کی کوئی مراد آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ کافر ہونا گالی ہے تو مسلمان ہو جائے. آپ کو ایسا لگ رہا ہے انہم رجس، قرآن کہتا ہے گندگی کہتا ہے ہم کو، تو مسلمان ہو جائے نا بھائی. اب یہ کون سی بات ہوئی کہ بدبو ہے، کیا ہے؟ بدبو ہے. تو بدبو کو خوشبو میں کیسے تبدیل کرے گی؟ نہیں ہوگا. ارے ہوگا؟ ایسا ممکن نہیں ہے. خوشبو ہے اور بدبو گندگی ہے، اور لہذا اس بنا پر آپ یہ کہے کہ آپ کو اچھا لگنے کے لیے، آپ کو خوش کرنے کے لیے ہم اپنی خوشبو کو آپ کی بدبو کے اندر میں انڈیل دے دیں. یہ خیال است و محال است جنون منا، ہماری جانب سے تو یہ خیال محال اور جنون. کوئی آپ کے ساتھ بیٹھ جاوے اور تو وہ اس کا مسئلہ ہے اور آپ کا مسئلہ ہے، لیکن اصول شریعت کی روشنی میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کو اچھا لگنے کے لیے یہ کہہ دیا جاوے کہ نہیں وہ اس کا مطلب فلاں ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے ڈم کا. تو کوئی مطلب نہیں، سیدھی بات. ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. یہ ہمارے اصول ہے. ان اصول کی روشنی میں ڈائیلاگنگ کرنا ہے، بائیلاگنگ کرنا ہے، کیا کرنا ہے کر. باقی تم ایسا چاہو کہ ارے بہت تو کیا ہوگا، جان جائے گی انسان کی، لیکن آخرت تو برباد نہیں ہوگی نا. مسلمان کے پیش نظر اپنی آخرت مقدم. دنیا وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب. یہ تو مختصر سی زندگی ہے. زندگی سے کیا ہوتا ہے؟ روزی اللہ کے ہاتھ میں، عزت اللہ کے ہاتھ میں، سلطنت اللہ کے ہاتھ میں. تو ہم کیوں ان کے پیچھے گھومیں؟ سیدھا جواب دینے کا. تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله. تمہاری بھگوت میں، تمہاری گیتا میں، تمہاری اس میں کیا اگر توحید کے بارے میں لکھا ہے تو اسی کو سامنے رکھ کر ہمارے ساتھ آ جاؤ. جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہاں پر بھی یہ ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہے تو وہ متفق ایک نقطہ اتفاق ہے توحید. نقطہ اتفاق کیا ہے؟ ہمارے یہاں پر بھی شرک کی گنجائش نہیں. آپ کی کتاب میں شرک کی تو نقطہ اختلاف تو وہی ہے. تو آپ اپنی کتاب کے خلاف کاہے جا رہے ہیں بھیا؟ ہم دعوت اگر آپ کو دے رہے ہیں سواء الی کلمۃ، تو وہ آپ کے یہاں پر بھی ہے اور ہمارے یہاں پر بھی ہے. تو آپ کو غیر معقول اور غیر مناسب دعوت نہیں دی جا رہی. جو آپ کے یہاں اور ہمارے یہاں سواء ہے اسی کی دعوت دی جا رہی. اس کے بعد بھی نہیں سمجھ میں آئے تو کہیں گے لنا اعمالنا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. دن میں ایک مرتبہ تو سنت میں پڑھ ہی لیتا ہے آدمی اس کو. اسی لیے اللہ نے چھوٹی سی صورت میں اس کو کہ بھئی روز پڑھ، اس کو کیا کر روز پڑھ، آگے اس طرح کی کسی بھی ماحول سے متاثر نہ ہے. لکم دینکم ولی دین. ہاں فَإِن قَصَدْ آپ بیان کر رہے ہیں کہ کون سا مسئلہ چل رہا تھا ایسے کیسے. ہاں وَكَذَا الْحَجْرُ فَوْقَ 3 لَيَالٍ فَإِن قَصَدَ حَجْرَ الْمُسْلِمِ حَرُمَ وَإِلَّا لَا. وَإِحْدَادُ الْمَرْأَةِ عَلَى مَيِّتٍ غَيْرِ زَوْجِهَا. اور عورت کا
زینت اور تطیب کو ترک کرنا. احداث کا مطلب نوحہ کرنا, سوگ منانا. کہا کہ عورت کا اپنے شوہر کے علاوہ پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانا دائر مع القصد, یہ بھی نیت کے ساتھ اس کے حکم کا مدار ہے. فَإِن قَصَدَتْ تَرْكَ الزِّينَةِ وَالطِّيبِ لِأَجْلِ التَّأَسُّفِ عَلَى الْمَيِّتِ حَرُمَ. بس اگر وہ اپنے باپ, اپنے بھائی یا اپنے بیٹے وغیرہ کے مرنے پر 3 دن سے زیادہ تأسف کرتے ہوئے اور سوگ مناتے ہوئے ایسا کرے, حرم, تو یہ جائز نہیں. تو یہ جائز کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ شریعت نے صرف اس کے شوہر کے سلسلے میں کہا ہے اسے کہ بھئی ثلاثہ اربعۃ اشہر وعشر, اس کے علاوہ کسی اور وہاں پر بھی استبراء کے لیے, وہاں پر بھی کیا استبراء رحم کے لیے. تو لیکن بہرحال اس کی گنجائش دی ہے, اس کے علاوہ کسی اور کے اوپر ایسا کر سکتے نہیں. ہاں, طبیعت کے اوپر اس کا اثر ہونا الگ چیز ہے. طبیعت پر اس کا اثر ہونا کیا ہے؟ الگ چیز. طبیعت پر اثر ہو تو کوئی حرج, جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو صحابہ تھے نا, ہمارے اور آپ کے جیسے بے حس تھے نہیں, وہ تو بڑے حساس تھے. فوراً ایک صحابی صاحب تھے, ما ھذا البکا یا رسول اللہ, حضور آپ تو نہ بولتے, نوحہ نہیں کرنے, آپ تو رو رہے. فوراً تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی رونا نوحہ نہیں ہے. تو اچھا انہوں نے پوچھ لیا, اللہ وہ صحابی کو کیا کرے, خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے کیا کر لیا, پوچھ لیا, تو مسئلہ حل ہو گیا پوری امت کے لیے. تو حضور نے کہا کہ بھئی وہ تو یہ اس کا میرے دل سے تعلق ہے, میرا رشتہ دار ہے, میرا نواسا ہے. تو اس پر اگر انسان رحمت کی بنیاد پر, تعلق کی بنیاد پر آنکھوں سے آنسو آ جائے تو یہ تو غم ہے, اس کی گنجائش ہے. ہاں, چیخنا, چلانا, کپڑے پھاڑنا اور اس کے فضائل اور مناقب کو غلو کے ساتھ بیان کرنا کا یہ نوحہ ہے, یہ ہاں. تو حضور نے اس کو فرق کر کے بتا دیا کہ نوحہ کیا ہوتا ہے اور افسوس کرنا کیا ہوتا ہے. وَكَذَا قَوْلُهُمْ, اسی طرح سے تو کہا کہ قول ان المصلی اذا قرأ آیۃ من القرآن جوابا لکلام بطلت صلاته, اگر مصلی قرآن کریم کی کوئی آیت کسی کے جواب کے اندر میں کہے تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی, باطل ہو جائے گی. جیسے کوئی آدمی کھانا رکھا ہوا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, وہ اگر پوچھتا ہے کہ بھائی میں کھا سکتا ہوں یا نہیں, تو یہ زور سے نماز پڑھتا ہے, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا مَرِيًّا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا, تو نماز اس کی کیا ہو جائے گی, اس کے لیے تو کھانا جائز ہو جائے گا, لیکن اس کی نماز کیا ہو جائے گی, فاسد ہو جائے گی. تو ایسے کوئی بھی چیز ایسے ہی پوچھ لے گا آدمی. وَكَذَا إِذَا أُخْبِرَ الْمُصَلِّي بِمَا يَسُرُّهُ, ایسے ہی اگر مصلی کو کوئی ایسی چیز کی خبر دی گئی جو خوشکن ہے, فقال المصلی, مصلی کا الحمدللہ, الحمدللہ قاصداً الشکر, خبر پر شکر کے طور پر, بطل صلاته, تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی, باطل ہو جائے گی. یعنی اللہ فرماتے ہیں اپنے دل, اپنے جسم اور اپنے ارادے کے مکمل حضور کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے, واحد حاضر جمع غائب نہیں. حضرات صحابہ, حضرات تابعین, ان کی نمازیں جو بیان کی ہے لوگوں نے, اللہ اکبر, ان کا عضو کاٹنا ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہو تو ہمارا عضو کاٹ دیں, اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہم کہاں ہیں. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے کسی کھمبے کو گاڑ دیا گیا, بالکل حرکت نہیں کرتے تھے. کہ آزو بازو میں ڈھول بھی بجاوے لوگ تو ان کو کوئی فرق پڑتا تھا نہیں, کھمبے کی طرح کھڑے ہو جاتے. کہا پوری رات ایسے گزار دیتے عبداللہ بن زبیر, اسی لیے ان کو نماز میں شہید کر دیا گیا باب کعبہ کے پاس.
تو ایسے تو نماز ایسی ہوتی، تو ایسی نماز مطلوب ہے. اس لیے ہمارے فقہا نے کہا کہ نماز میں کوئی بھی آگے کچھ بھی بولے اور آپ جواب دینا چالو کر دیں، سیدھی سیدھی نماز پڑھنی آتی. اللہ کے سامنے کھڑا ہے یا دنیا کی خبر لیتے کھڑا ہے، رپورٹنگ کے واسطے کھڑا ہے، تو اس لیے کہا کہ اچھی بری خبر نماز کے بعد. اس لیے وہ کہتے ہیں نا، ہمارے صوفیہ کہتے ہیں نا کہ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ سب پیچھے، صرف اللہ یہاں ہے، باقی ساری دنیا. یعنی جیسے وہ یوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کو یوں کہا جا رہا ہے کہ بھیا رفع یدن کے ساتھ ساری کائنات کو بما فیہا، اس کے تمام وجود کے ساتھ کہاں ڈال دے؟ پیچھے ڈال دے، کہ اب تو میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے کھڑا نہیں.